तशम अल्लाह का करोड़ा शुक्र है जिसकी तौफीक ख़ास से मैं और आप इस नशिस्त में इस गर्ज से आए हुए हैं कि अल्लाह और उसके महबूब हम पर राज़ी हो जाएं। उनको मनाने की गर्ज से हम जमा हैं। अल्लाह पाक हमारे इस इजमा को कबूल फरमाए। साहिबाने मोहतशम, मैं जितनी भी बात करूँगा कोई तनकीद या कोई और पहलू नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह का पहलू होगा। अगर किसी की तबीयत पे नागवार गुज़रे तो मकसद नहीं है किसी को अज़ुर्दा करना। तबलीग का काम ये नहीं कि कोई अज़ुर्दा हो, तबलीग का काम तो ये है कि दिल अज़ुर्दा भी ताइदार रहमत से जुड़ के खुश हो जाए। तो साहिबाने मोहतशम, मैंने सूरह बकरा ये तरतीब तिलावत के एतबार से, तरतीब नज़ूल के एतबार से नहीं, तरतीब तिलावत के एतबार से कुरान का दूसरा सूरा है। और जो आयत आपके सामने हदिया की उसका निशान 177 है। ये तवील आयत है। इसमें अल्लाह पाक हमें चंद पैगामात देता है और जो पैगाम ख़ास है इसमें वो ये है कि नेकी क्या है। यानी अल्लाह कुरान में हमें बता रहा है कि नेकी क्या है, यानी तारीफ़ नेकी कर रहे हैं। और साहिबाने मोहतशम, अब थोड़ी देर में अलूहियत के बाब पर आपके सामने चंद बातें वो भी कुरान से ही रखूँगा। अगर हमें अल्लाह समझ आ जाए तो फिर अल्लाह की बात भी समझ आ जाएगी। साहिबाने मोहतशम, मैं सूरह नहल पढ़ रहा हूँ। ये तरतीब तिलावत के एतबार से कुरान का 16वां सूरा है। अल्लाह पाक शहद की मक्खी की बात करते हैं। व औहा रब्बुका इलन नहल, और वही की तेरे रब ने मक्खी की तरफ, अनित ताखिज़ी कि तू बना, मिनल जिबाल बयूता, पहाड़ों पर अपने घर, व मिन शजरे और दरख्तों पर, व मिम्मा यारशून और ऊंची ऊंची जगहों पर अपने घर बना। आप शहद की मक्खी को देखना, आपने परेशान नहीं होना। बस मैं कोशिश करूंगा जितनी भी मेरी आवाज़ ऊंची हो सकती है और इस अंदाज में। साहिबाने मोहतशम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हमने उसे वही की कि तू घर बना ऊंची ऊंची जगहों पर, पहाड़ों पर, दरख्तों पर, और जहाँ भी तुझे ऊंची जगह नज़र आए तो वहाँ घर बना। साहिबाने मोहतशम, बेनशीन कर लेना। अब मक्खी शहद की घर तो बनाती है ज़मीन से ऊंचाई में, तो समझ बात एक ही आती है कि अल्लाह का पैगाम सच्चा है। इसके घर की बनावट बताती है, जो अल्लाह ने बात की है उसमें सच्चाई है। मेरा अल्लाह सच्चा है। साहिबाने मोहतशम, बात अल्लाह पाक ने यहाँ रोकी नहीं। अल्लाह कहते हैं सुम्मा कुली मिन कुल समारात, तू खा जिस किस्म का मर्जी फल और फूल। अब तुझ पर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई हदूद नहीं कि तू फला फूल खा और फला ना खा। हर किस्म का फूल भी खा और हर किस्म का फल भी खा। ये उसे पैगाम दे दिया, खा जो मर्जी, हर किस्म का फल और फूल खा, उस पर कोई कदगन नहीं। पर एक काम कर, फसल की सोबोला रब्बी की जोलोला, जो तेरे लिए तेरे रब ने मुतय्यन कर दिया रास्ता, पर उस रास्ते पर चल। नहीं बैठते, आपकी मेहरबानी। मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया करता हूँ। सूरह मुनाफिकून में है, ये कुरान का 63वां सूरा है और इसकी आयत नंबर 9 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह।
اے ایمان والو کہیں تجھے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ فعال اب آپ سے ہے. وَمَن يَفْعَلْ علم جانتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر تو نے ایسا کیا، یعنی ایسا کام کیا، ایسا فعل کیا، ایسا عمل کیا کہ مال اور اولاد کی خاطر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے یہ بعد میں بات کروں گا. صاحبان محتشم، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں. صاحبان محتشم، اس لیے محترم کو منع کیا ہے. میں بھی ایک انسان ہوں. اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہیں. مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات، جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، جو باقی رہنے والے ہیں، وہ تو نیک عمل ہے. تو عزیزان محتشم، اللہ نے پیغام دیا فصل کی سبلا ربی کی ذللا، جو تیرے لیے تیرے رب نے راستہ مقرر کیا ہے بس اس میں رہ. صاحبان محتشم، ایک مکھی کو دیکھیے جو رب اسے کہے وہ مان لے. میں اور آپ اپنا احاطہ کر لیں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں. اب اللہ کہتے ہیں جب وہ میرے متعین کردہ راستے پہ چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ یخرج نکلتی ہے، من بطونها اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے، شراب پینے کی چیز، پینے کی چیز، مختلف الوانہ اس کے رنگ تو مختلف ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، اس میں ہے شفاء للناس، انسانیت کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں، بدھ مت کے لیے نہیں، ہندو کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے شفا ہے. اب اللہ ایک چیلنج کر رہے ہیں آگے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک میری یہ آیات فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو عزیزان محتشم، یہ قرآن کا مزاج، اگر میں اس پر بات کروں تو بڑی آیتیں ہیں لیکن چاند آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ قرآن کا مزاج ہے. اب بات تھی فکر کرنے والوں کے لیے، تو اللہ نے نتیجہ میں کہا یہ میں نے بات کی ہے فکر کرنے والوں کے لیے، ذکر والوں کے لیے نہیں، تقوی والوں کے لیے نہیں، علم والوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے نہیں، فکر والوں کے لیے یہ میرا کلام ہے. اور پھر آغاز کی سورہ حجرات میں یہ اسی انداز میں بتا رہا ہوں کہ اب اللہ عہد کے آخر میں جو نتیجہ دے رہا ہے، جو کنکلیون دیتا ہے، جو ریزلٹ دیتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا. لیکن ہمیں یہ فکر ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اب دوستان گرامی قدر، سورہ حجرات یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 49واں سورہ ہے. کون سا نمبر؟ 49واں سورہ ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اجتنبو، اجتناب کرو، پرہیز کرو، کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، بدگمانیوں سے، شکوک و شبہات سے بچا کرو، شک میں نہ پڑا کرو، ان سے بچو. بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. صاحبان محتشم، آگے اللہ کہتے ہیں ولا تجسسوا، اس میں اللہ نے 3 گناہ گنائے ہیں. کتنے؟ 3 گناہ گنوائے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو بھی نہ کرو، یعنی لوگوں کے عیب نہ چنتے پھرو. بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑا نقیب بن گیا، بڑا نعت خواہ بن گیا، بڑی دعوتیں
کرتا پھرتا ہے, بڑا دولت مند ہو گیا, گاڑی کل سائیکل نہیں تھا, آج گاڑی کہاں سے آ گئی, یہ بینک بیلنس کہاں سے آ گیا, بھلا چوری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, بھلا فریب, میں بھی تو محنت کرتا ہوں, اس سے زیادہ میں امیر تھا, یہ میرے سے آگے کیسے نکل گیا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, یہ ٹو بھی نہ کرو, کسی کے عیب کی تلاش بھی نہ کرو, یہ ٹٹول میں نہ پڑو. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. 3 گناہ گنوائے اور اس کے بعد اللہ نے سزا بتائی, اس سے اگلے حصے میں سزا بتائی. ہاں یحب, کیا کوئی کیا پسند کرتا ہے, احدکم, کوئی ایک بھی, ان یکل, کہ وہ کھائے, لحمہ, گوشت, اخی, اپنے بھائی کا, میتن, جو مر چکا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کوئی پسند کرتا ہے کھائے, کہ وہ کھائے, فکرے تم, پس وہ کرات کرے گا, میں تو نہیں کھاتا, وہ اس کو گھن آئے گی. اللہ کہتا ہے وہ نہیں کھائے گا, وہ کرات کرے گا, گھن کرے گا. اب اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. اب نتیجہ دے رہا ہوں اینڈ کیسے کرتا ہے. اب اینڈ کیا ہے, اب گنے ہیں گناہ. جب یہ گناہ میں نے دیکھے, اپنے اندر جھانکا تو تڑپ اٹھا, یا اللہ بنے گا کیا, یہ تینوں گناہ اگر میں اپنے میں دیکھوں تو موجود ہیں, یا اللہ اب راستہ کوئی بتا. اب راستہ بندہ چاہتا ہے, کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر اگلا راستہ چاہتا ہے, کوئی راستہ بھی ہے. تو عزیزان محتشم, اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب الرحیم. یہ قرآن کا مزاج بتا رہا ہوں. اب قرآن بات کس بات پہ ختم کر رہا ہے, قرآن مزاج بتا رہا ہے. او عزیزان محتشم, اب اللہ کہتا ہے جب اس کے پیٹ سے نکلتی ہے شراب, پینے کی چیز, وہ لوگوں کے لیے شفا ہے, لوگوں کے لیے شفا ہے. لیکن یہ جو آیت ہے نا, اس میں شک نہیں ہے, یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. جب ایک دور آئے گا نا, لوگ تلاش کریں گے قرآن سچی کتاب ہے کہ نہیں. جا کے دیکھ لیں, اگر مکھی زمین پر گھر بنائے تو سمجھ لینا اللہ کی بات حق نہیں, یہ قرآن پاک نہیں, یہ قرآن سچا نہیں. اور اگر مکھی کو نیچے بٹھائے تو گھر اوپر بنائے تو سمجھ جانا اللہ کی کتاب حق ہے. یہاں بھی بات نہیں روکی, کہا اللہ کون ہے, یہ چیلنج کر رہا ہے. جب تحقیق کرنے والے, مشاہداتی لوگ, سائنسٹسٹ آج کے دور میں جو جنہیں ہم کہتے ہیں, جب سائنسٹسٹ یہ شہد کو دیکھیں گے, اس کی تحقیق و تخریج کریں گے, اس کا نتیجہ نکالیں گے, تو میں 1400 سال پہلے, جب کوئی تحقیق نہیں تھی, جب کوئی تخریج نہیں تھی, جب کوئی ایسے آلات نہیں تھے, تب میں نے کہہ دیا فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو جب تحقیق کرنے والے نتیجے پہ پہنچیں گے تو اس کتاب کو حق مانیں گے. اور عزیزان محتشم سنتے جائیں, اب اس کو کیا مانیں گے, حق مانیں گے. اب تحقیق کرنے والے اس کتاب کو حق جانیں گے کہ یہ حق ہے. اور عزیزان محتشم, اب اللہ کہہ رہا ہے, سورہ مومنون پڑھ رہا ہوں, سورہ مومنون پڑھ رہا ہوں. اللہ ایک اور چیلنج کر رہا ہے, میں شان الوہیت بیان کر رہا ہوں, اس سے میں نے آگے اپنے موضوع پہ چلا جانا ہے. آؤ عزیزان محتشم, سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اب لوگوں کو یہ بھی دکھایا ہے قرآن حق کتاب ہے. آج سے 1400 سال پہلے یہ بات میرے آقا پر نازل ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, ایک وقت بندے پر گزرا کہ وہ ایک نطفہ تھا, پانی کی بوند تھا. فی قرار مکین, ہم نے اسے ماں کے بطن میں رکھا. فی قرار مکین, اسے مضبوط ٹھکانہ بنا دیا. ثم جعلنہ,
नुत्फ़ता आलाका, फिर उसी नुत्फ़े को तेरे रब ने लोथड़ा बना दिया। फ़ख़लक़ना आलाका था मुदगा, फिर तू एक लोथड़ा था जब मैं और आप माँ के पेट में थे। ये उस वक़्त की कहानी है। अल्लाह कहता है फ़ख़लक़ना आलाका था मुदगा, और बस तू एक लोथड़ा था, तेरे रब ने बोटी बनाया। फ़ख़लक़ना मुदग़ता इज़ामा, और तू एक बोटी था, तेरे रब ने हड्डियों से पिरो दिया। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, तू हड्डियों का एक मुजस्मा था कहाँ? माँ के बतन में, तेरे ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा अनशानहु ख़लक़न आखर, अब तेरे रब ने तुझे तस्वीर दे के इस दुनिया में भेज दिया। फ़तबारकल्लाह, अब एंड देखिए, फ़तबारकल्लाह अब सूरह लुक़मान पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने ऐसे बात नहीं कर दी। सूरह लुक़मान ये कुरान का अब 31वां सूरह है और इसकी 34 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है, और इसकी टोटल आयतें ही 34 है और ये इसकी आखिरी आयत है। दोस्तानी घरानी कदर, अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्नहु, इसके पास है, इल्मुस्सा, क़यामत का इल्म, इसके पास क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल ग़ैसा, और वही है जो पानी बरसाता है, पानी बरसाता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, वही तो है जो माँ के बतन से भी माँ के बतन से भी वाकिफ़ है। बता दिया सूरह मोमिनून में, फिर वज़ाहत भी कर दी कि बना कैसे। 13 डॉक्टर बैठे हुए थे, तहकीक कर रहे थे। उस वक़्त इतनी वादिया तहकीक नहीं थी, बच्चा कैसे बनता है, इतनी मशीनरी आगे नहीं बढ़ी थी। उस वक़्त का वाक़या है। कोई कहता है ऐसे बनता है, दूसरा कहता नहीं ऐसे बनता है, तीसरा कहता है ऐसा बनता है। एक मुसलमान डॉक्टर बैठा हुआ था, उसने कहा यार मैंने एक मुस्तनद किताब एक पढ़ा है, उसमें पढ़ा है कि बच्चा ऐसे बनता है। उन्होंने कहा चले देख लेंगे, अपनी अपनी कुतब के ज़्यादा देख लेंगे। अब टटोल की, तहकीक की, तखरीज करने के बाद उन्होंने कहा जिस किताब को तूने पढ़ा है वो हक बता गई। आखिर वो किताब कौन सी है? वो कहता कोई और किताब नहीं, मेरे आका पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान। और अजीज़ान मोहतरम, वो 13 के 13 मुसलमान हो गए। 13 के 13, 13वां मुसलमान था, बाकी 12 भी ये सुन के मुसलमान हो गए। जो बिन देखे ये बता दे, तहकीक से पहले बता दे कि बनता कैसे है, वही तो रब सच्चा है। आओ अजीज़ान मोहतरम, सुन लीजिए, वही रब कह रहा है। सूरह आल इमरान पढ़ रहा हूँ, ये तरतीब तिलावत के एतबार से तीसरा सूरह है और इसकी 6 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, अल्लाह वो है जो माँ के बतन में सूरत देता है, जो माँ के बतन में सूरत देता है। वही अल्लाह कह रहा है लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरक़ि वल मग़रिब, तेरा मुँह मशरक़ को या मग़रब को, ये नेकी नहीं है। हम तो यही नेकी समझते हैं, 2 रकात या 4 रकात नमाज की नीयत करता हूँ मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के, यानी हमारे मुल्क के अंदाज से खाना काबा मगरब की तरफ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ज़हन नशीन कर लीजिए, हमारी डायरेक्शन है, हमारा किबला है, तो हम उसकी तरफ रुख करते हैं। ये हमें हुक्म भी है। साहिबान मोहतरम, अल्लाह कह रहा है तेरा मुँह मशरक़ को या मगरब को, नेकी नहीं। फिर या अल्लाह नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी क्या है? अल्लाह कह रहा है मन आमना बिल्ला, तो अल्लाह पर ईमान ला, तेरा अपने रब पर ईमान हो, वल यौमिल आखिर, और तेरा आखिरत पर ईमान हो। साहिबान मोहतरम, या रोक रहा हूँ, अगर अल्लाह पर ईमान होता तो कोई किसी गरीब के हक पे डाका ना डालता, अगर अल्लाह पर ईमान होता कोई चोरी ना करता, कोई अल्लाह पर ईमान होता हमारे मुल्क में राजनी ना होती, अल्लाह पर ईमान होता
ऊपर मन गश्शा फलैसा मिन्नी लिख के नीचे मिलावट के काम ना होते। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो हमारी बाज़ारों में बेहयाइयों के बाज़ार गर्म ना होते। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो साहिबान मोहतरम छोटे भाई के हक पर बड़ा भाई हक डाका ना डालता, या छोटा भाई बड़े के हक पे डाका ना डालता, ये भाई भाई के हक पे डाका ना डालता। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो साहिबान मोहतरम बहन के हक पे डाका न डलता। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो किसी की इज़्ज़त यूँ सरेआम नीलाम न की जाती। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो साहिबान मोहतरम आज चंद टकों की खातिर दीन को सरेआम इस तरह बेचा ना जाता। अगर अल्लाह पर ईमान होता, अल्लाह कह रहा है, सूरह हूद पढ़ रहा हूँ, ये कुरान का 11वां सूरह है, 12वें सिफारिश के एतबार से पहली आयत और इस सूरह के एतबार से 6 नंबर आयत। अल्लाह कह रहा है, वमा मिन दावतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह वो है जिसने जिसको भी जान दी है उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा भी उसी ने ले लिया है। किसी चौधरी के ज़िम्मे पे नहीं छोड़ा, नंबरदार के बलबोते पे नहीं छोड़ा, मुझ जैसे निकम्मे पीर के दरवाजे पे लाके नहीं छोड़ा। पता था अल्लाह को अगर किसी मखलूक के हवाले करता तो मेरी मखलूक तो दर दर की ठोकरें खाती। ना ना, मैं तेरा अल्लाह हूँ, मैं ही तेरा राज़िक हूँ। जब माँ के पेट में मैं तुझे रिज़्क़ दे रहा हूँ, बात देना कौन समझता है। अब यहाँ पे अपने बाबा का जुमला याद आ गया। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम, आपका कौल है, आप फरमाते हैं, आपका कौल है, ये मेरे बाबा जानी का कौल है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का कौल है। आप फरमाते हैं, जो अल्लाह तारीक रात में, अंधेरी रात में, अंधेरे में एक सब्ज़ पत्ते पर, तारीक पत्ते पर एक छोटे से कीड़े को जो आम आँख से नज़र नहीं आता, आम रोशनी में भी उस छोटे से कीड़े को अंधेरी रात में तेज़ तूफानों में नीचे नहीं गिरने देता, वो अल्लाह अली को कैसे भूल जाएगा। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह अली को कैसे भूल जाएगा। साहिबान मोहतरम, अब सूरह मोमिनून की तरफ लौट आया। अल्लाह ने आवाज़ दी, मा कुन्ना अनिल खल्क़ गाफिलीन। अल्लाह वो है जो अपनी मखलूक से गाफिल होता ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। और अजीज़ान मोहतरम, ईमान से अगर अल्लाह पर ईमान होता तो आज बहन के हक पे डाके डलते, आज बाज़ारों में झूठ बोले जाते, आज बेहयाइयाँ बाज़ारों में होती, आज हमारी बहनें बेपर्दा न होती, आज सरेआम बाज़ारों में बेगम साहिबा को पैसे दे के भेजा ना जाता। मैं उस वक़्त कांप उठा जब एक मर्द की आवाज़ सुनी कि मैं तो अब खुद जाऊं तो 5,000 ख़र्चा होता है, बेगम साहब को लेके, बेगम साहिबा को लेके जाऊं तो 3,000 ख़र्चा होता है, और अगर वो अकेली चली जाए तो ख़र्चा आधा हो जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। साहिबान मोहतरम, अपनी बहन को, अपनी बेटी को बाज़ार में भेज के खुश होने वालों, याद करें, एक दिन आका जानी ने सवाल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत का अफजल तरीन अमल क्या है। तो साहबा इकराम की जुर्मट में हजूर ने यह सवाल किया। अपने अपने अंदाज में जवाब था। हज़रत मौला अली शेर खुदा से पूछा गया, या अली आप बताएं। कट या रसूलल्लाह, अभी आया। आप घर गए, सैयदतुन निसाल आलमीन के पास पहुँचे, कहा बताइए औरत का अफजल तरीन अमल क्या है। आप फरमाती हैं, औरत का अफजल तरीन अमल ये है कि उसे कोई ना देखे और वो किसी को ना देखे। आओ, आज हमारी बेटियां यूं बाजार की जीनत ना बनती। आज दोस्ताने ग्रामी कदर उर्स सजाने के लिए हम बाज़ार में अपनी बेटियों को ना लाते। ये बड़े अफसोस की बात है। ये नुकसान तो हमारे पीरों को होगा ना, मुझ जैसों को होगा। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगाओ जिनका तेरी गली में। साहिबान मोहतरम, मेरी पीरी क्या, लाख मुजद्दद, लाख गौस, लाख कुतब, लाख अब्दाल, करोड़ा हर अब्दाल, हर कुतब मैं अपने आका की जूती पे कुर्बान करता हूँ। साहिबान मोहतरम, किसी की कुतबियत
کام نہیں آئے گی۔ میرے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ولی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ولی اسے نہ جاننا جو ہوا میں اڑنا سیکھ جائے، ولی اسے نہ کہنا جو پانی میں تیرنا سیکھ جائے، ولی اسے نہ کہنا اب ہوا میں اڑنا آ جائے۔ تو اس سے بڑھ کے ولی کون ہو سکتا ہے؟ آج کے معاشرے میں جو تلی پہ سرو جما دے اس سے بڑھ کے کوئی ولی مانتا ہی نہیں، کہتے پیر تو وہ جو تلی پہ سرسو جمائے۔ نہیں صاحب، آؤ ولی کی تعریف ولی کی زبانی سنیے، سید الولائے سے سنیے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، فرماتے ہیں ولی وہ نہیں جس کو ہوا میں اڑنا آ جائے، ہوا میں تو پھر مکھی اڑتی ہے، اسے ولی سمجھ لوں؟ اگر پانی میں تیرنا آ جائے تو پھر مچھلی کو ولی مان لوں؟ کہ نہ پانی میں تیرنا ولایت ہے نہ ہوا میں اڑنا ولایت ہے، ولایت محمد کی غلامی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی غلامی کا نام ہے، حضور سے جڑنے کا نام ہے، حضور کی اتباع کا نام ہے، حضور کی محبت کا نام ہے، حضور کی الفت کا نام ہے، حضور پر مر مٹنے کا نام ہے، حضور کی غلامی میں رہ کر اعمال سجانے کا نام ہے، حضور کی محبت میں رہ کر عمل سجانے کا نام ولایت ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، سن لیجئے وہی اللہ کہہ رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اور پھر اللہ نے آواز دی انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ پر ایمان کس کا ہے؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایمان سجا کے مسجد ویران دیکھیں۔ آج آپ کوئی تماشا ادھر دیپال پور میں سج جائے تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے چلیں یار وہاں تماشا ہو رہا ہے، یہ فیسٹیول ہو رہا ہے، یا آپ کے ادھر دیپال پور میں یہ فیسٹیول ہوا ہے، ادھر میرے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹر سے ادھر کے وہ میرے چاہنے والوں میں سے تھے، تو میں بھی آیا ہوں۔ صاحبان محتشم، میں بڑا حیران ہوا، وہ سجا رہے تھے تب آیا تھا، جب سجا میں تب نہیں آیا، پہلے آیا تھا، اس نے وزٹ کرایا، یہ پھول لگائے گئے، گلدان سجائے گئے، اب فیسٹیول کلچر فیسٹیول ہوا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں بڑا حیران ہو رہا تھا لوگوں کو بلانے کے لیے کیسا فیسٹیول ہے جس میں نہ جانے زیبا نہ زیبا کام بھی ہوں گے اور اللہ کی ناراضگی والے کام بھی ہوں گے۔ صاحبان محتشم، اب اس فیسٹیول کو سجایا گیا تاکہ لوگ جمع ہوں، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے، کوئی تماشا سج جائے تو نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر تو آباد ہی وہ کرتے ہیں جس کا اس پر ایمان ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں اور چھیدہ کتھے ہی مسیطے اس سے، اور چھیدہ کتھے ہی وہ مسیطے کی صفائی کردہ اس سے، وہ کتھے ہی وہ مسیطے کی لیٹرین میں صاف کردہ اس سے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، جب پوچھیں گے مسجد میں، جب پوچھیں گے مسجد میں، حضور فرماتے ہیں جو اس طرح مسجد سے معلق ہو جائے اس کا گھر جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اب عزیزان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو مسجد آباد نہ ہوتی۔ اگلا پیغام اللہ کہہ رہا ہے نیکی یہ ہے کہ تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اب اس سے اگلی بات کر رہا ہوں وَآتَ الْمَالِ، جو مال ہم نے تجھے دیا، عطا کیا، عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مال ہم نے تجھے دیا وہ خرچ کر میری محبت میں، میری محبت میں کس پر؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر۔ صاحبان محتشم، میں بڑی سادے انداز میں بات بتانے لگا ہوں۔ اب میرے ساتھ دوست ہیں، ہوٹل میں بیٹھا ہوں، تو دوستوں نے کہا ہم نے مٹن کھانا ہے، میں نے کہا یار پیسے ہوتے کس لیے؟ یہ پیسے تو اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ یار خرچنے کے لیے۔ اب دوستوں کو کھانا کھلایا، انہوں نے کہا اب ہم نے آئس کریم بھی کھانی، میں نے کہا یار پیسے ہوتے کس لیے؟ اب صاحب بڑے پیار سے کھلا رہا ہے، چاہے ادھار لے کے کھلا رہا ہے، چاہے کسی سے مانگ کے کھلا رہا ہے، ادھار مانگ کے کھلا رہا ہے۔ اب میں اپنی عزت بچانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، بلے بلے کے لیے کہ لوگ یار پیسے ہوتے کس لیے؟
ज़ुबान भी मीठी है। अब वो कहते हैं आइसक्रीम खाते हैं, खुश होकर खिला रहा हूँ। वो कहते हैं मटन खाना है, खुश होकर खिला रहा हूँ। अब हमने चाय भी पीनी है, खुश होकर पिला रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें खुशी के साथ खिला पिला रहा हूँ। साहिबाने मोहतरम, मैं घर गया, मेरी माँ ने कहा बेटा मेरी जूती टूट गई है, ज़रा नहीं तो ला दो। अम्मा मैं बेच दूँ, अपने आप को बेच लूँ, अपने आप को फरोख्त कर लूँ। अब अल्लाह कह रहा है वह आतल माल अला हुब्बे ही ज़विल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों पर, पहले अल्फाज है अल्लाह के अपने रिश्तेदारों पर। और एक हदीस के अल्फाज हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर ने 10 वसीयतें की। औसानी बिआशरिन कालिमात, 10 कलमे सिखाए, 10 वसीयतें की। उसमें एक वसीयत ये भी थी अपने अहल व अयाल पर खर्च करते हुए कंजूसी ना करना। हमारी सारी कंजूसियाँ घर में होती हैं। मैं अपने आप को वेच देवां, मैं कित्थों लियावां, ये तुहाडे तो स्यापे नहीं मुकने। बाहर ये होटल में खर्च करता है, खर्च करते हुए कतराता नहीं। दोस्तानी ग्रामी कदर, अब तमाशे में जाए तो पैसे लुटाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कैमरे के आगे आग, नाराज़ नहीं किसी ने होना, कैमरे के आगे आके बड़े बड़े पैसे लुटा देता है। और यहाँ लुटाते हुए घर जाके सबसे पहले अपनी बीवी से हिलार पड़ता है। सारे मैं तो महफल उत्ते सट दिते हैं, हुण मैं तेरे जोगे बचा के लिया। उत्थे चौधरी भी सटदा पिया तो हुण मैं पिछे रह जाता। नहीं साहिब, ये दीन इस चीज़ का नाम नहीं, मन अमना बिल्ला का नाम है, अल्लाह की मानने का नाम है। और अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे ज़्यादा जो हकदार हैं वो घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ने माल दिया वो रिश्तेदारों पे खर्च करो। अला हुब्बे ज़विल कुर्बा वल यतामा, फिर यतीमों पर खर्च करो। वल मसाकीन, फिर मस्कीनों पर खर्च करो। तो ईमान से क्या ऐसी तरतीब हम कर रहे हैं? ईमान से, मेरे से नहीं पूछना, ना मैंने आपसे पूछना है, अपने दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए क्या कर रहे हैं। अब मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात याद आ गई। ये चांद रात हुई ना, सारे खुशियाँ मनाने लग पड़े, खुशियाँ हंस कह के लगा रहे थे, सुबह हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और जो 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम के झंडे को लगाया वो मस्जिद के कोने में लगा हुआ है, मस्जिद के कोने में लगा हुआ है। हर एक खुशियाँ मना रहा है, राज़ी हो रहा है कि हम कितने वक्त वाले हैं कि सुबह ईद है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ईद को एक दूसरे को मुबारकें दी जा रही हैं। साहिबान मोहतरम, 22 लाख मुरब्बा मील पर, और जिसके खत पर रुका हुआ पानी चल पड़ता था। दोस्ताने ग्रामी कदर जो कहते थे अगर नहरे फुरात पे कुत्ता भी मर गया तो उमर क्या जवाब देगा। साहिबान मोहतरम, जो ये काम किया करते थे, एक दिन आप रात को निकले, रास्ते में एक घर के पास पहुंचे, बच्चे रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मैं एक्ट बता रहा हूँ जो अल्लाह की रज़ा के अमल थे। अब रोते देखा बच्चे तो रुक गए, दस्तक दी दरवाजे पर, कहा बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून बोली उमर की जान को रो रहे हैं। हज़रत उमर तड़प उठे, कहा उमर की जान को क्यों रो रहे हैं? कहा उमर हाकिम बना फिरता है, उसको अपनी महकूम का ख्याल नहीं, अपनी कौम का ख्याल नहीं। कैसा हाकिम है जिसके दौर में बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। हज़रत उमर तड़प उठे, वापस घर गए, साजो सामान ग़िज़ा ली। आपका एक ग़ुलाम था असलम, उसने कहा हज़रत मैं लेके जाता हूँ। तो हज़रत कहते हैं नहीं, कल क़यामत का बोझ भी तू उठाएगा। कहा नहीं, वो तो अपना अपना है। कहा ये बोझ भी मुझे उठाने दे। तो आप अपने कांधों पर रख के खुराक उसके घर गए। और रवायात में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और चूल्हा जलाने के लिए झुक झुक के फूंक मारते हैं ताकि आग तेज़ जले और भूखे बच्चों को जल्दी लुकमा पहुँचे। अब खाना तैयार हो गया, बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। अब खाना खा चुके तो हज़रत उमर कूनियों और घुटनों के बाल चले जैसे बकरी का बच्चा चलता है। तो साहिबान मोहतरम, बच्चे मुस्करा पड़े। अब मुस्कुराता हुआ देखा तो हज़रत उमर ने इस माहौल का फ़ायदा उठाते हुए कहा
اے خاتون عمر کو معاف کر دے. کہا نہیں عمر کو تو نہیں معاف کرنا. جب اصرار بار بار کرتے ہیں کہ عمر کو معاف کر دے تو خاتون پوچھتی ہے اے سفارشی عمر تو ہے کون؟ تو صاحبان محتشم یہ ہے عمر. حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. آؤ عزیزان محتشم وہ عمر اب مسجد نبوی کے کونے میں لگ کے بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اور بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ عید تو ان کی جن کے روزے قبول ہیں, عمر کا کیا بنے گا؟ آج میں اور آپ اپنا احاطہ کریں, ہم اسی طرح ساڑھے عمل تین قبول ہی قبول. اب حضرت عمر سے بھی بڑھ کے ہمارے عمل ہو گئے. ذہن نشین کر لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے صاحبان محتشم. اب اللہ کہہ رہا ہے تقسیم کی ترتیب یہ ہے. پہلے خیش, آیا پرانے بابیاں نو پتہ ہے, ہوں تو شاید ہے کہ نہیں, انہوں نے بڑا پتہ ہے. یہ آدھے پتر پہلے خیش تے بعد وچ درویش. پہلے گھر والے بے بھوکی بیٹھی ہوئے نا تے سارے جان نو بھی کھلا دو, خیرات قبول نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ, میری بات نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد یتیم ہے, گھر کے بعد, گھر والوں کے بعد, رشتہ داروں کے بعد پھر یتیم ہے. اگر رشتہ داروں میں یتیم ہے تو اس کو, پھر مسکین ہے, پھر مسافر ہیں, پھر سوالی ہیں, اور پھر غلام ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اب نیکی کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز پڑھ, نماز قائم کر. ایمان سے میں اسی مجمع سے پوچھوں کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کئی سٹیج پر بیٹھے, یہاں کی نہیں بات کر رہا, کئی ایسے ہوتے ہیں جو تقریریں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بے نمازی ہوتے ہیں. سن لیجئے اللہ کا پیغام. اللہ کہہ رہا ہے سورہ فرقان, قرآن کا 25واں سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے. اللہ کہتا ہے ما سلککم فی سقر. ایک گروہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا او بھائی جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ بولیں گے کوئی اور جرم نہیں تھا, بس نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, کوئی اور جرم نہیں تھا. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اقام الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیا کرو. میں نے اس کے لیے ایک اور آیت بھی ہدیہ کر دی, یامر مساجد اللہ. تو عزیزان محترم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ سے سوال کیا, میرے صحابہ کسی کے گھر کے باہر نہر ہو, وہ اس میں 5 دفعہ نہائے, کیا اس پر میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں نہیں حضور نہیں رہے گی. کہا یہ مثال 5 نمازوں کی ہے, جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے اس پر گناہ کی میل ختم ہو جاتی ہے. عزیزان محتشم اللہ نے کہا وہ آت الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیا کر. صاحبان محتشم اب میں اپنے رب کی ذات پر ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے, اور اس ایمان کی حوالے سے کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہے اگر پاکستان میں امیر زادے زکوٰۃ پوری دیتے کوئی بھی بھوکا نہ سوتا. زکوٰۃ پوری دیں تو یہ سارے امیروں سے پوچھ لیں, یہ کہیں گے اللہ کے عاشق. وآت الزکاۃ, اور دیندار جو بنے ہیں مجھ جیسے, کئی ایسے نام نہاد دیندار بھی ہوں گے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوں گے, دولت ملتے زکوٰۃ نہیں دیتے, اور کئی اکاؤنٹ ہولڈر اپنی رقم نکلوا لیتے ہیں اس ڈر سے کہیں زکوٰۃ نہ کٹ جائے. وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیا کرو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جو وعدے کرو پورے کیا کرو, وعدے کرو پورے کیا کرو. یہ میری تلقین اپنے آپ کو بھی ہے, آپ کو بھی ہے, سب کو ہے. عزیزان محتشم ایک دن بدر میں پتہ ہے مسلمان تھوڑے تھے, 313 تھے,
تو 2 صحابی کفار کے نرغے میں آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑیں گے، اس کافروں نے کہا چھوڑیں گے اس شرط پر کہ تم ہمارے مقابلے میں جنگ میں نہیں آؤ گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا. کہا پکا وعدہ، کہا پکا وعدہ. اب تاجدار رحمت کے پاس آئے، آقا جی ہم وعدہ کر بیٹھے کافروں سے، لیکن آقا کہیں گے تو جنگ میں جائیں گے. تمہارے آقا کی مرضی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جو ہر حال میں وعدہ وفا کرنے والے. یہ نہیں دیکھتے آگے کتنے ہیں، تعداد کم ہو رہی ہے، نہیں آجا تم ہی کوئی گال نہیں، وعدے ٹوٹنے ہیں، دشمن نہ مقابلہ ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں، ہم ہر حال میں وعدہ وفا کرنے والے ہیں، وعدہ وفا کرنے والے. آؤ عزیزان محتشم، اللہ کہتے ہیں جو وعدے کرو پورے کرو. سورہ مریم میں اللہ نے آواز دی حضرت اسماعیل کے حوالے سے، علیہ السلام کے حوالے سے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. کیا کمال تھا، کیوں یاد کریں؟ اب کسی کو یاد کرنا تو کمالات کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا. کمال کیا تھا؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کے پکے تھے، وعدہ وفا کرنے والے تھے، وعدہ توڑنے والے نہیں تھے، وعدہ وفا کرنے والے تھے. تو عزیزان محتشم، اللہ کہتا ہے وعدہ وفا کرنے والے تو نیکی کرتے. آج میں اور آپ دیکھیں یہاں پہ تقریروں پہ کہتے ہیں آخری بات، پھر اس کے بعد 10 کر لیتے، آخری شعر پھر اس کے بعد 10 پڑھ لے. میں کوئی گل نہیں، سارا جان پڑھدا پہ میں پڑھ لواں. بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسیات باز. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں پتہ چلنا، یہ تو پتہ چل جائے گا. دوستان گرامی قدر، وعدے وفا کیا کرو، یہ اللہ کا پیغام ہے. نیکی اصل میں ہے ہی یہ کہ بندہ کبھی بھی وعدہ نہ توڑے. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ آقا رحمت اعلان نبوت سے پہلے ایک کافر نے کہا سونیا تسی ایتھے کھلو تو میں آیا. اور انج آپ کدی کدی کر لینے ہیں، کدی کدی نہیں، کدی بڑی بڑی ہو جاتا ہے انج آپ آخ لینے بیلی یار تو ایتھے کھلو تو میں گھروں ہو کے آیا، گھروں ہو کے آیا. اگو گھر جا کے باہر کلاس لگ جائے، وہ ٹائم زیادہ لگ جائے، بیبے کو لگ جائے یا بچیاں دی بیبے کو لگ جائے. اب کلاس لگ گئی تو ٹائم ہو گیا، باہر آ کے یار کی گل ہوگی 2 منٹ بعد ہوئی ہے نہیں صاحب. پہلے اس سے ہاتھ جوڑ کے، ماں سے، بیٹی سے، بہن سے ہاتھ جوڑ کے کہیں میرا بندہ باہر انتظار کر رہا ہے. میں نے کہا میں گھر سے چکر لگا کے آ رہا ہوں. اب چکر کا مطلب چکر ہوتا ہے. تو صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیجئے. اب حضور کو وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جانی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ابھی آیا. تو میں نے پڑھا شرعی اور طبعی عذر کے علاوہ حضور وہیں کھڑے رہے 3 دن کہ آئے گا اور مجھے نہیں پائے گا تو دل دکھے گا. جب وہ آیا تو حضور نے ایک جملہ کہا کہ تو نے مجھے بڑا انتظار کرایا ہے، اور کہا انتظار تو موت سے زیادہ برا ہے. یہ لفظ بھی سنے تو میں تڑپ گیا. اسی ملنگ بندے آئے نا اس تڑپ جانے بے حضور دی چھانتے بھی نہیں کہ یہ بھی لفظ کہندے. میں نے پھر اپنے روانی پیشوا سے پوچھا یہ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قوم کو سمجھانا تھا، کسی کو انتظار نہ کرانا. حضور قوم کے لیے پیغام دے رہے تھے، اپنے لیے نہیں تھے. یہ قوم کو سمجھایا تھا، اپنی امت کو سمجھایا تھا، کسی کو انتظار نہ کرانا، انتظار موت سے زیادہ برا ہوتا ہے. اے نہ چھیدیا تو ایتھے کھلو تو میں آیا. یہ ذہن نشین کر لیجئے. تو دوستان گرامی قدر، اگلی بات اللہ کہتے ہیں والصابرین. یہ چھوٹی بات نہیں اتنا قرآن پڑھنا، یہ اس کا کرم ہے. اور بندہ کوشش کر تو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے. والصابرین فی الباساء، سختی ہو، والضراء تکلیف ہو، وحین الباس یا جنگ کی حالت ہو، ہر حال میں صبر کرنا. یہ نہیں ہے مصیبتیں ساڈے واسطے، یہ سارے تکلیفاں میرے لیے ہیں، سارا جان سکھی بستا ہے میں دکھی ہوں. نہیں صاحب، اگر میں اپنے آقا کے گھر کی بات کروں تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو عزیزان محتشم
میری اور آپ کی ماں کہتی ہیں کہ میرے آقا کے گھر میں دو دو چاند چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا، چولہا نہ جلتا، 3 چاند دیکھنے کے بعد چولہا نہ جلتا۔ آپ بھانجے پوچھتے ہیں خالہ پھر گزارا کس پر کرتے تھے؟ کہا پانی اور کھجور پر، یا کبھی کبھی میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار صحابی، ان کی بکریاں تھیں، وہ دودھ دو کے حضور کو پیش کیا کرتے۔ صاحبان محتشم، آپ کو کسی کتب میں نہیں ملے گا حضور نے اپنے مریدوں کو کہا ہو، اپنے چاہنے والوں کو کہا ہو اور میرے گھر دا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے، پیران دا میلاد کرانا ہے، میلہ سجانا ہے، عرس لگانا ہے، مریداں حصہ پاؤ، اشتہار تو چھپانے ہیں، چودھری نمبردارہ تو آ کام کرنا ہے، تو کٹے دینے ہیں، تو بچے دینے ہیں، اور عرس پیر دے گھر سجا ہوندا ہے، وقت مرید نو پیا ہوندا ہے۔ یہ میں پیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو صاحبان محتشم، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازاں۔ دوستانے گرامی قدر، اللہ کہتے ہیں ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، ماحول جیسا بھی بن جائے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ دوستانے گرامی قدر، یہاں پہ بندے کہہ دیتے ہیں جی گڈی تو پٹرول تے چل دی ہے۔ میرے روحانی پیشوا نے یہ نہیں سکھایا کہ گاڑی پٹرول پہ چلتی ہے، کہا بیٹے جو رب تجھے گاڑی دے سکتا ہے وہ پٹرول ہی نہیں دے سکتا۔ جو رب تیرا دل دھڑکا سکتا ہے، تجھے آکسیجن دے سکتا ہے، تجھے سورج جیسی روشنی دے سکتا ہے، جو آکسیجن جیسی نعمت دے سکتا ہے، جو تیرے دل کو دھڑکن دے سکتا ہے، جو لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں دے سکتا، وہ تجھے پٹرول ہی نہیں دے سکتا۔ دوستانے گرامی قدر، بانا کوئی بھی بنائے، سبب کوئی بھی بنائے، لیکن توقع لوگوں پر نہیں، لوگوں پر نہ کریں، لوگوں پر نہ کریں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال۔ آؤ دوستانے گرامی قدر، ذہن نشین کر لیجئے۔ اب اللہ کہہ رہے ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رہو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، جو پیچھے فرشت بیان کیے نا، جو اس پر عمل کرتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں۔ اے نہیں چودھری صاحب جی سال بعد بڑا ونڈتے ہیں جی، بڑا بڑا میلاد کرانے ہیں، بڑی بڑی سیرت کانفرنس کرتے ہیں، ماشاءاللہ پیر صاحب کوئی عرس سجانے ہیں۔ اللہ نے یہ مثالیں نہیں بتائیں، اللہ نے یہ فرشت بتائی ہے، جو اس فرشت کو مانتا ہے وہ سچا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اور سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے، اللہ آواز دیتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، پوری انسانیت کو اللہ نے آواز دی ہے، انا خلقناکم، ہم نے تجھے تخلیق کیا،